जुम्मा की नमाज असर के बाद बाप बेटे का मामूल था कि वो लोगों को दीन की दावत देने के लिए अपने घर से निकलते। बाजार के वस्त में सड़क किनारे खड़े हो जाते, आते जाते लोगों में इस्लामी लिटरेचर तकसीम करते। बाप मकामी मस्जिद में खतीब हैं। उनका 11 साला बेटा गुज़श्ता कई सालों से मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपने वालिद के साथ जाता था। एम्स्टर्डम हॉलैंड का दारुल हुकूमत है। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क बेहद खूबसूरत है। यहाँ बेहद और बेहिसाब फूल पैदा होते हैं, बारिशें कसरत से होती हैं, इसलिए यहाँ हर तरफ हरियाली नजर आती है। दूध की पैदावार और उसकी प्रोडक्ट के एतबार से ये मुल्क बड़ा मशहूर है। कितनी मशहूर ज़माना कंपनियां यहाँ से खुश्क दूध दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। उस रोज मौसम बड़ा ही खराब था। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं, यख बस्ता सर्दी के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। जुम्मे का दिन था और मामूल के मुताबिक बाप बेटे को लिटरेचर तकसीम करना था। वालिद थोड़ी ही देर पहले मस्जिद से घर पहुंचे थे। उन्हें कदरे थकावट भी थी। बेटे ने खूब गर्म कपड़े पहने और अपने वालिद साहब से कहने लगा, अब्बा जान चलिए लिटरेचर तकसीम करने का वक्त हो चुका है। बाप ने कहा, मगर बेटे आज तो मौसम बड़ा ख़राब है, सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। बेटे ने कहा कि मैं तो तैयार हो गया हूँ, बारिश हो रही है तो फिर क्या है, यहाँ तो बारिश का होना मामूल की बात है। बेटे ने ये जवाब दिया तो बाप ने कहा कि बेटे मौसम का तेवर आज हमसे ये कह रहा है कि हम आज घर पर ही रहें। वालिद ने जवाब दिया तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान आप तो खूब जानते हैं कि कितने ही लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, हमें उनको बचाना चाहिए, उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना है। आपको तो मालूम है कि जनामी किताब पढ़कर कितने ही लोग राह रास्त पर आ गए हैं। वालिद कहने लगा, बेटे आज मेरा इस मौसम में बाहर जाने का कतअन इरादा नहीं है, किसी और दिन प्रोग्राम बना लेंगे। बेटा कहने लगा कि अब्बा जान क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं अकेला ही इन किताबों को तकसीम करके आऊं। बेटे ने इजाजत तलब निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा। वालिद थोड़ी देर तरद्दुद का शिकार हुए और फिर कहने लगे कि मेरे ख्याल में तुम्हारे अकेले जाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का नाम लेकर तुम बेशक आज अकेले ही चले जाओ, लोगों में किताबें तकसीम करके आओ। वालिद ने बेटे को रोड टू पैराडाइज यानी जन्नत का रास्ता नामी कुछ किताबें पकड़ाई और उसे फी अमानुल्लाह कहकर अलविदा कह दिया। नाजरीन इस बात को जहन में रखें कि हमारे इस नन्हे दाई की उम्र सिर्फ 11 साल है। उसे बचपन ही से इस्लाम से शदीद मोहब्बत है और वो निहायत शौक से दीन के कामों में पेश पेश रहता है। नन्हा दाई घर से निकलता है, उसका रुख बाजार की तरफ है जहां वो काफी अरसे से लिटरेचर तकसीम करता चला आ रहा है। अब वो बाजार में अपनी मखसूस जगह पर खड़ा है। वो अपनी मुस्कुराहट से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, उनको सलाम करता है, उन्हें रोकता है, उनसे बातचीत करता है, मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि ये देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रब आपसे शदीद मोहब्बत करता है। वो उन्हें किताब पेश करता, उनसे कहता कि जनाब ये फ्री है, ये आपके लिए है। उनमें कुछ लोग उस नन्हे लड़के से किताब ले लेते हैं और कुछ शाने इचका कर आगे निकल जाते हैं। कुछ किताबें तकसीम करने के बाद अब उसका रुख करीबी मोहल्ले की तरफ है। वो बाज घरों के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर कोई बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए उसे किताब का तोहफा पेश करता है। कोई कबूल करता है, कोई इनकार करता है, मगर वो इन चीजों से बेपरवाह अपने मशन में लगा हुआ है। सोच में था कि ये आखिरी किताब किसे दी जाए। उसने गली में आने जाने वाले कई लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उन्हें किताब देने की पेशकश की, मगर उन्होंने थैंक यू कहकर इनकार कर दिया और आगे चल दिए। गली में एक जगह जहां बहुत सारे घर एक ही डिजाइन के बने हुए थे, वो उनमें से एक घर का इंतखाब करता है और उसके दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है। किसी ने जवाब ना दिया। उसने बार बार घंटी बजाई मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। न जाने उसे क्या हुआ। ये उसके तरीक़ेकार के खिलाफ था कि वो किसी के दरवाजे को इस तरह बजाए, मगर आज उसने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। जोर से कहा
کہ کوئی اندر ہے تو دروازہ کھولو۔ اندر بدستور مکمل خاموشی تھی۔ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور آخری بار اپنی انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ آخرکار اسے اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد آہستگی سے دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار لیے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میرے بیٹے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ننھے داعی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہایت ہی معزز خاتون، اگر میں نے آپ کو بے وقت تنگ کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ میں کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، میرے پاس یہ آخری کتاب بچی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کتاب میں کیا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، مگر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو آپ کے حقیقی رب کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ اسے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنے رب، اپنے خالق کے حقیقی اور مالک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کتاب وصول کی، بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ننھے دائی کا آج کے لیے مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کو جتنی کتابیں تقسیم کرنا تھیں وہ کر چکا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ یوں بھی شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتے کے ایام جلد ہی گزر گئے۔ آج ایک بار پھر جمعے کا دن ہے۔ باپ بیٹا حسب معمول جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہے۔ ننھے دائی کے والد نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول حاضرین سے کہا کہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو اسے برسر عام ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ اٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ حاضرین میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ لگتا ہے کہ آج کسی کے پاس کوئی خاص سوال نہیں ہے۔ اچانک پچھلی صفوں پر بیٹھی ہوئی خاتون میں سے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے۔ وہ قدر بلند آواز میں کہنا شروع کرتی ہے کہ خواتین و حضرات، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی اس مسجد میں آئی ہوں۔ میں تو گزشتہ جمعے تک مسلمان بھی نہ تھی، بلکہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند ماہ گزرے، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ جمعے کے روز موسم غیر معمولی ٹھنڈا تھا، وقفے سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس دنیا اور تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں نہ کر لوں۔ جب میرا خاوند نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی؟ بالآخر گزشتہ جمعے کو میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں بازار گئی، وہاں سے ایک نہایت مضبوط رسی خریدی، سیڑھی پر چڑھ کر چھت کے ایک گارڈر سے رسی کو باندھا، پھر میں نے رسی کے ایک سرے سے پھندا بنا دیا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کرسی کو اپنے قریب کر کے مجھے اس پر پاؤں رکھنا تھا اور گلے میں پھندا ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینا تھی۔ اس طرح پھندا میرے گلے میں اٹک جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جو ہی میں نے گلے میں رسی ڈالی، نیچے سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مدتیں گزر گئی ہیں، مجھے کوئی ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھنٹی کو نظر انداز کر دوں اور بس اپنی زندگی تمام کر دوں۔ ادھر گھنٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی غیر معمولی طاقت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، لیکن ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ گھنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی دوران کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی زندگی کے اختتام کے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے رسی کو گردن سے اتارا، کرسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف چل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک پیارے اور خوبصورت بچے کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا
کہ اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں نے آج تک اس عمر کے بچے کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بچہ مجھے کتنا پیارا لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نہایت پیارے اور دلکش تھے۔ جس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی وہ قابل فراموش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے معزز اور محترم خاتون، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے اور آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے جنت میں جانے کا راستہ نامی کتاب میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ اسے اطمینان سے ضرور پڑھیے۔ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں شدید ہلچل پیدا کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نچلی منزل پر ہی بیٹھ گئی اور اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے لگی۔ میں کتاب پڑھتی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب میرے لیے اور صرف میرے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی کتاب ختم کی میرے ذہن میں انقلاب آ چکا تھا، مجھے روشنی مل گئی تھی۔ میں اوپر والی منزل میں گئی، چھت سے رسی کھولی اور کرسی کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ معزز حاضرین، میں نہایت سعادت مند اور خوش بخت ہوں کہ میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا، میں نے فطرت کو پا لیا، میں اب الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ کتاب کے آخری صفحے پر اس مرکز کا ایڈریس دیا ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، خصوصاً اس ننھے سے داعی کا جو میرے پاس نہایت ہی مناسب وقت پر آیا۔ بس یہ چند لمحوں کی بات تھی، اگر وہ نہ آتا تو میں جہنم کا ایندھن بننے والی تھی۔ لوگ حیران اور ششدر ہو کر بڑھیا کی بات سن رہے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس میں آنسو نہ چھلک رہے ہوں۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ امام مسجد ممبر سے نیچے اترے، سامنے والی صف میں ان کا ننھا دائی بیٹا بیٹھا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے بازو میں لیا، سینے سے لگایا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے، تم صحیح معنوں میں ننھے دائی اور مجاہد ہو۔ مسجد میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ کاش اس کا بیٹا بھی اس قسم کا دائی بنے۔ دوستو، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔